بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم نے الحمدللہ کل سورۃ النازعات مکمل کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ عبسہ کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز جو کل مکمل طور پہ میں بیان نہیں کر پایا تھا، میری نظر گھڑی پر تھی اور میں نے دیکھا کہ وقت زیادہ ہو گیا، جو میرے ذہن میں تھا کہ ہم نے آدھے گھنٹے میں مکمل کرنا ہوتا ہے، وقت اس سے اوپر چلا گیا تھا، تو میں جلدی میں ایک چیز ختم کرنے کی کوشش کی، اس میں کچھ تفصیلات رہ گئی تھی، وہ میں جلدی سے مکمل کر لوں۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت مالک بن دینار کے خواب کے بارے میں۔ ان کا خواب تھا جناب، وہ انہوں نے دیکھا کہ میں قبر سے باہر نکلا ہوں، پھر میرے پیچھے ایک بلا ہے، اور پھر میں بھاگا، پھر مجھے ضعیف سے ایک بوڑھا آدمی نظر آیا، اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی نظر آئی جو فوت ہو چکی تھی، اور ان کی بیٹی نے پھر ان کو ایک طریقے سے دعوت کی اور اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے حوالے سے ایک قرآن شریف کی ایک آیت کہی تھی۔ اچھا، انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا اس بلا کے بارے میں اور اس ضعیف شخص کے بارے میں کہ وہ کیا تھے، تو ان کی بیٹی نے کہا تھا کہ وہ جو آپ نے بلا اژدہا دیکھا تھا وہ آپ کے گناہ تھے جنہیں آپ نے بڑا کر دیا ہے، اور وہ جو آپ نے ضعیف قسم کا شخص دیکھا تھا وہ آپ کی نیکیاں تھیں جنہیں آپ نے کمزور کر دیا۔ یعنی کہ مالک بن دینار کو اس خواب میں، اب ظاہر بات ہے خواب اس طرح کا آتا ہے، اس طرح کا کوئی اچھا خواب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اللہ کی طرف کھینچنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تو مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ خود کوشش کریں، اپنی نیکیوں کو بڑا کریں اور اپنے گناہوں کو چھوٹا کریں۔ یہ ایک چیز تھی جو میں کل کی مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اب ہم ابتدا کرتے ہیں سورہ عبسہ سے۔ سورہ عبسہ جیسے اس کے نام سے واضح ہے، پہلے بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ سورہ عبسہ کا مفہوم اس سے پہلے جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیجیے تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ اچھا چلیے جی وہی بالکل۔ اچھا، تو سورہ عبسہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اس کی شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ ان کا اصل نام ہے عبداللہ بن قیس، لیکن انہیں ام مکتوم کا بیٹا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ام مکتوم کا مطلب ہے نابینا کی والدہ، یعنی ان کی والدہ کا نام پڑ گیا تھا نابینا کی والدہ۔ یہ پیدائشی طور پہ نابینا تھے، اور صحابہ کرام میں یہ واحد صحابی تھے جو پیدائشی طور پہ نابینا تھے، کیونکہ اور صحابہ کرام کا ہمیں پتہ ہے، مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ بن عباس اور کچھ اور علماء قسم کے صحابہ تھے، وہ اپنی آخری عمر میں جا کر ان کی نظر چلی گئی تھی، لیکن یہ واحد صحابی تھے جو پیدائشی طور پہ نابینا تھے۔ مکہ کے معاشرے میں جو لوگ کسی وجہ سے ان کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی تھی، مثال کے طور پہ ہاتھ پاؤں ٹانگ اس طرح کچھ کا ان کا کوئی مسئلہ تھا، یا نابینا تھے، یا بول نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے تھے، اس قسم کے لوگوں کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی تھی، کوئی وقت نہیں ہوتی تھی، ان کے اوپر بڑا ظلم کیا جاتا تھا۔ البتہ عبداللہ بن ابن مکتوم ایک عام خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، یہ ایک بڑے کھاتے پیتے مضبوط گھرانے کے فرزند تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اس قسم کا ظلم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کے خاندان کے بارے میں شاید آپ کو معلوم ہو، حضرت عبداللہ ماموزاد بھائی تھے حضرت خدیجہ کے، حضرت خدیجہ نبی کریم کی اہلیہ، ان کے ماموزاد بھائی تھے، اس کی وجہ سے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رشتہ داری بھی تھی۔ رشتہ داری کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے سے جانتے تھے، اور جیسے آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں صادق اور امین کہا جاتا تھا اسلام سے پہلے بھی، ان کے کردار کی گواہی ہر شخص دیا کرتا تھا۔ ان کے جو قریبی دوست تھے حضرت ابو بکر مثال کے طور پہ، وہ تو ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پیش کیا تو انہوں نے کہہ دیا اسلمت، میں اسلام لے آیا۔ حضرت ابو بکر کے علاوہ ایک اور شخص جو ایسا تھا وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تھے، ایسے جیسے وہ انتظار میں تھے۔ ان کے اوپر جب ان کو اسلام کی خبر ملی کہ یہ وہ شخص میرا بہنوئی بنتا ہے، جو رشتے کا بہنوئی ہے، جس کو میں جانتا ہوں، جس کے کردار سے میں واقف ہوں، آپ یہ بھی اندازہ کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت تھی۔ تو خیر وہ اسلام قبول کرنے والے ابتدائی لوگوں میں ایک تھے۔ یہ میں تفصیلات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جب ہم آیات پر جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان آیات کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ نبی کے وسلم کے پاس باقاعدگی سے آیا جایا کرتے تھے اسلام سیکھنے کے لیے، کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکے اور اسلام کا علم حاصل کر سکے۔ تو اس وجہ سے ان کا ایک وہ آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اور اب ہم جو اس سورت کی ابتدائی آیات میں دیکھیں گے، ابتدائی 16 آیات ہے جن کی شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا واقعہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے مکے میں مسلمانوں کی حالت مضبوط کی جا سکے. تو ظاہر ہے مکے میں ایک ایسا معاشرہ تھا جس کے اندر کچھ لوگ بہت امیر تھے، طاقتور تھے، سردار قسم کے لوگ، بڑے لوگ، اور کچھ لوگ تھے جو ان سے نیچے درجے کے، پھر ان سے نیچے درجے کے، اس طریقے سے نیچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہر شخص کو دعوت دیا کرتے تھے اسلام کی طرف آنے کی، لیکن دل میں ہر ایک انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار اگر یہ سردار اسلام لے آئے نا تو جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی حالت کچھ بہتر ہو جائے گی. قدرتی بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کیا کرتے تھے ان سرداروں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کی. ان سرداروں میں 4-5 نام ہیں جو بار بار آتے ہیں. میں وہ نام دہرا دیتا ہوں کیونکہ یہی وہ 4-5 لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آیات کا والا جو معاملہ ہے یہ ہوا. ان میں سے 2 بھائی تھے جن کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ. یہ جو 2 بھائی تھے یہ مکہ کے سرداروں میں تھے. ان میں سے عتبہ کا ایک بیٹا مسلمان ہو چکا تھا، کا نام تھا ابو حذیفہ. وہ عتبہ کے صاحبزادے تھے، لیکن عتبہ خود مسلمان نہیں تھا اور شیبہ مسلمان نہیں تھا. اور یہ لوگ ظلم نہیں کیا کرتے تھے لیکن ساتھ بھی نہیں دیا کرتے تھے. یہ وہی ہیں جن کے باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی طائف کے موقع پر. اچھا یہ تھے جناب. ان کے علاوہ ابو جہل تھا، اس کو اس زمانے میں ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت کا باپ، اپنے آپ کو بڑا وہ جینیس سمجھتا تھا. ان کے علاوہ ولید بن مغیرہ، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن شریف میں وہ آیات نازل ہوئی ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلے پیدا کیا. یہ وہ شخص تھا جو کہ قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اللہ رب العزت کا مذاق اڑایا کرتا تھا. یہ وہ شخص، یہ بھی ان میں شامل تھا. اس کے علاوہ امیہ بن خلف، اس کا نام ہم جانتے ہوں گے کیونکہ یہ حضرت بلال کا مالک تھا ابتدا میں، جب تک حضرت ابو بکر نے ان کو آزاد نہیں کروایا. ان کا مالک تھا، ظلم کیا کرتا تھا. اب یہ مکے کے بڑے بڑے سردار لوگ تھے، ہر ایک کی اپنی اپنی شخصیت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے. اور ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک مجلس کرتے ہیں، سنتے ہیں تم کیا کہتے ہو. اب وہ مجلس ہو رہی تھی. اس مجلس میں آ کے یہ 4-5 سردار بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے. مجلس وہاں پہ پبلک میں ہوا کرتی تھی. آپ سمجھ لیں کہ مطاف یا جو خانہ کعبہ کے آس پاس کہیں ہوگا، یہاں پہ مجلس ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے. اور ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ جو میں اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں، لگتا ہے کہ شاید کچھ فرق پڑ جائے. اب موقع ملا ہے نا، 4-5 سردار آ کے بیٹھے ہیں، اب موقع ملا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وہ بہت اہم موقع تھا. اسی دوران اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا صحابی، وہ وہاں پر تشریف لائے. اور وہ اس مقصد سے آئے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھوں گا اور ان سے کچھ اسلام سیکھنے کی کوشش کروں گا. اور وہ آئے بھی اس انداز میں کہ یہ تمام سردار، جن کا سب سے بڑا الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تھا کہ ان کے ارد گرد ہمیشہ چھوٹے رذیل لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، ذلیل قسم کے لوگ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں. ہم بڑے لوگ ہیں، ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے. اس دوران میں حضرت عبداللہ وہاں پر آئے اور انہوں نے آ کر، یہ نابینا شخص کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ان کا ایک عادت تھی، آیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے اسی بے تکلفی سے کہا کہ یا محمد علمنی مما علمک اللہ، مجھے سکھائیے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے. اچھا انہوں نے کہا یا محمد. اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا جو آپ کو معلوم ہے سورۃ النور میں ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نہ بلاؤ جس طرح آپس میں لوگوں کو بلاتے ہو. جب یہ حکم آ گیا اس کے بعد ان کے جو قریبی عزیز تھے انہوں نے محمد کہنا چھوڑ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. لیکن اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا. تو یہ جناب حضرت عبداللہ تشریف لائے اور انہوں نے اس طریقے سے کہا اور بڑا اونچی آواز سے کہا، جیسے نا ایک محفل چل رہی ہے، درمیان میں ایک شخص آئے اور کہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیے مجھے اس میں سے جو آپ کو اللہ نے سکھایا ہے. اور اس میں ان کی، آپ یوں سمجھ لیں، ان کی سادگی بھی تھی حضرت عبداللہ کی، اور ان کا جوش بھی تھا سیکھنے کے لیے. یہ ہمیں کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ مرتبہ کچھ یوں سمجھیے کہ کوشش کی کہ وہ بات جو چل رہی تھی اسی کو آگے چلائیں، لیکن حضرت عبداللہ نے دوسری پھر تیسری دفعہ کہا اور پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے قریب کر لیجئے. نظر تو نہیں آ رہا تھا ان کو، مجھے ذرا اپنے قریب بٹھا لیجئے. اب وہ جو سامنے ان کے مختلف سردار بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس مشکل میں پھنس سے گئے کہ بھائی میں گفتگو کر رہا ہوں، اب میں دوسرے شخص قطع کلامی ہو گئی نا ایک طریقے سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ چپ ہو جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ چلے جائیے، کچھ نہیں کہا، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کے اوپر ہلکے سا بل آ گیا.
پریشانی کا بل ہوتا ہے نا کہ اب میں کیا کروں، اس طرح بلس آ گیا. اس بل کے آنے پر اللہ رب العزت نے 16 آیات نازل فرمائی جو ویسے بھی ہونی تھی. یہ تمام قرآن جو ہے وہ پہلے سے ہی لوح محفوظ میں محفوظ ہے، وہاں سے یہ قرآن آنا ہی تھا. لیکن اللہ کا یہ حکم ہے کہ قرآن شریف جب آیا کرتا تھا تو وہ کسی واقعے کے پیرائے میں آیا کرتا تھا تاکہ صحابہ کرام کو سمجھ آ جائے اور ہم اس سے وہ سبق حاصل کر سکیں. تو جو سبق اللہ رب العزت نے ہم سب کو سکھانا تھا وہ ان آیات سے سکھایا. تو اب میں وہ 16 آیات، پہلی 16 آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس واقعے میں ان سرداروں کا ذکر کیسے کیا ہے، اور حضرت عبداللہ کا ذکر کیسے کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، یعنی اس کی رحمت سب کے لیے ہے، اور رحیم ہے یعنی خاص طور پہ قیامت کے دن اس کی رحمت مسلمانوں کے لیے بھی ہے. عبس وتولى، ترشرو ہوا، یہ ایک سٹینڈرڈ ترجمہ ہے اس کا. اب یوں سمجھ لیجیے کہ ماتھے پہ بل آ گیا. وتولى، اور بے رخی برتی، یعنی حضرت عبداللہ کی طرف نہیں دیکھا. ان جاءہ الاعمى، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو نابینا ہے. وما يدريك لعله يزكى. اچھا پہلے دیکھ لیجئے کہ الفاظ کیسے استعمال ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جب قرآن شریف میں مخاطب کرتے ہیں کسی کو تو عام طور پہ مخاطب کیا جاتا ہے کہ اے فلاں، یا ایھا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس. یہاں پہ ایسے نہیں کیا، یہاں پر ایسے گفتگو کیے جیسے وہ شخص مجہول ہے. عبس وتولى، وہ کوئی شخص تھا، اس شخص نے ترشروئی برتی، اس شخص نے ایسے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑے عربی میں ایک بڑا پیارا انداز ہے کہ بھئی کچھ ہو گیا ہے آپ سے جو کہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. پہلے تو یہ بات ہوگی. دوسری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کا ذکر اس طریقے سے کیا، وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ یزکا. کل میں نے آپ لوگوں کو ایک ترکیب بتائی تھی، زکا سرائی دے رہا ہے، تزکیہ، شاید کہ وہ اپنا تزکیہ کرے، شاید کہ وہ شخص کر لے تزکیہ. سمجھے میری بات؟ اب یہ وہی ہے، ہمارے پاس اللہ کا جو کلام ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تزکیہ. اصل میں اس کا مقصد ہے تزکیہ. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ وہ تزکیہ کرے. یہ جو دعوت آپ دے رہے ہیں ان سرداروں کو کہ ان سرداروں کا تزکیہ ہو، یہ جو شخص آپ کے پاس آیا ہے آپ کیا جانے کہ شاید یہ اپنا تزکیہ کر لے. او اب دوسری صورت کیا ہے؟ یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا شاید وہ کچھ اس میں سے سیکھ لے اور جو کچھ اس نے سیکھا ہو اس سے اسے فائدہ ہو، یعنی علم حاصل کر لے. دو صورتیں ہو گئی جناب. جب دعوت پیش کی جاتی ہے تو دو صورتیں ہو گئی ہمارے پاس. ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے اوپر اس دعوت جب ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ کا کلام پیش کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی روحانیت کی وجہ سے ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے. ایک صورت یہ ہے، ہم وہیں پہ دل میں ایک ٹھنڈک سی محسوس کرتے ہیں، دل کا قلب کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اللہ رب العزت سے. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم دین کا کوئی علم حاصل کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی آیت کا مفہوم پتہ چل جاتا ہے، ہمیں نبی وسلم کی سنت پتہ چل جاتی ہے، کوئی حدیث سیکھ لیتے ہیں، ہم فقہ کا کوئی اس کے اندر کوئی اصول ہے وہ سیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں اس علم کی وجہ سے ہمارا تزکیہ ہوتا ہے. یعنی مقصد پھر بھی تزکیہ ہی ہے، یا تو وہ تزکیہ وہی ہو جائے گا یا پھر وہ تزکیہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہوگا. علم حاصل کرنے کا اصل مقصد بھی تزکیہ ہی ہے. ایک صاحب تھے، وہ ایک عالم دین کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی وہ فلاں جو شخص ہے نا، وہ فلاں شخص ایسا ہے. آپس میں گفتگو ہو رہی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، غیبت کرنا حرام ہے. کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس کو پسند نہ آئے، اگر اس کے منہ پہ کہی جائے حتیٰ کہ سچ ہو، یہ حرام ہے، ایسے نہیں کر سکتے ہم. تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے آ کر ان کا ذکر کیا، اچھا بھائی وہ فلاں ایسے ہیں، بڑے جناب بہترین روحانی قسم کے عالم ہیں، اس طرح کی انہوں نے بات کی. دوسرے ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں ان کے پاس علم نہیں ہے کچھ خاص. تو اب یہ جو عالم دین تھے انہوں نے کہا کہ علم ہو نہ ہو ان کے پاس علم کا پھل ضرور ہے، یعنی ان کی غیر موجودگی میں ان کا دفاع کیا. علم کا پھل کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ. آپ سمجھے میری بات؟ یہ بات بڑا اہم نقطہ ہے. ہم اللہ کا کلام کیوں حاصل کرتے، کیوں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا تزکیہ ہو. کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا کوئی عالم فاضل کہے، اپنے نام کے ساتھ بڑی ڈگریاں لگا لے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے علماء ماضی میں بھی رہے ہیں، حال میں بھی ہیں، مستقبل میں بھی ہوں گے.
میرے بھائیو آپ لوگوں نے دجال کا سن رکھا ہے نا، جب دجال آئے گا تو یاد رکھیے گا کچھ ایسے کہنے والے، نام ہم ان کو علماء کا دیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اس کے حق میں فتویٰ بھی دیں گے، کیونکہ وہ علم ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہوگا. اور بہت سارے بیچارے ایسے بھی ہیں جو شہید ہو جائیں گے کیونکہ علم ان کے دل میں داخل ہو چکا ہوگا. آپ سمجھے میری بات؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ علم کا اصل مقصد کیا ہے؟ تزکیہ پیدا کرنا. تو جتنا بھی علم آتا ہے ہمیں اس طریقے سے اس کو لینا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ تو بات ہو گئی عبداللہ کی. دوسری طرف ہے جناب اما من استغنا. اب جو شخص دوسرا ہے، یہ جو باقی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے بڑے لوگ، بڑے جو ہائی سٹیٹس لوگ ہیں مکے کے، یہ جو بے پرواہی برتتے ہیں، لفظ استعمال ہوا استغنا، یعنی اس سے غنی ہے. یہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خاص ضرورت تو نہیں اسلام کی، اچھا بتا دو بھائی، ہے تمہارے پاس وہ سن لیتے ہیں، ہمیں ویسے کوئی ضرورت نہیں ہے. ان میں اور حضرت عبداللہ میں فرق کر رہے ہیں. وہ حضرت عبداللہ آ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں مجھے سکھائیے، میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسی چیز دیجیے جس سے میں اللہ کے قریب ہوں. یہ دوسرے یہاں پہ پیچھے یوں کر کے بیٹھے ہوئے کہ اچھا بھائی بتائیے کیا ہے آپ کے پاس. اس کو اللہ تعالیٰ یوں دکھاتے ہیں استغنا، یہ لوگ مستغنی ہیں، غنی ہیں اس چیز سے، بے پرواہی برت رہے ہیں. فأنت له تصدى، تو آپ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں. وما علیک الا یزکا، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو اس کی آپ پر کیا ذمہ داری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر بڑا بوجھ ڈال لیا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ اسلام لے آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پہ بڑا بوجھ محسوس کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی ایک آیت میں کہا انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جسے آپ چاہیں. اور کئی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشانی محسوس کیا کرتے تھے، رات کو دعا کیا کرتے تھے لوگوں کے لیے کہ کسی طریقے سے اسلام لے آئیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں کہ جسے آپ دعوت دے رہے ہیں وہ واقعی مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ آپ کے میرے لیے بھی اس میں سبق ہے. ہمارا کام اصل میں کیا ہے؟ اصل میں ہمارا کام کیا ہے؟ بلاغ، پہنچا دینا. کیا وہ شخص اس سے نصیحت قبول کرے نہ کرے، تزکیہ لے نہ لے، یہ اس کی مرضی ہے. ہمارا کام کسی کو زبردستی مسلمان بنانا یا اگر مسلمان ہو تو زبردستی متقی بنانا نہیں ہے. ہمارا کام ہے پہنچا دینا، آگے اس کی مرضی اور اللہ رب العزت کا اس پر رحم ہوا تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا، اس کے اوپر اس کا اثر ہو جائے گا. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت عبداللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو خود آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا آ رہا ہے. یہ وہی لفظ ہے جناب یسعیٰ، آپ کو یاد ہے سعی، اس کا ذکر ہم پچھلے کئی دنوں میں کرتے رہے. سعی، کوشش، اللہ رب العزت کوشش کو دیکھتے ہیں. تو جو آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی وہ کوشش دیکھی. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے خوف محسوس کر رہا ہے. یخشا، اچھا عربی میں خوف کے کئی الفاظ ہیں. خوف خود بھی عربی کا لفظ ہے، یا خافو یہاں پہ آ سکتا تھا، یہاں پہ یخافون، یہاں پہ یخشا. یخشا ایک ایسا خوف ہوتا ہے جس میں محبت بھی ملی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے ابن القیم کا ایک قول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اللہ سے محبت ہے نا وہ ایک پرندے کی طرح ہے. ایک مومن کی اللہ سے محبت ایک پرندے کی طرح ہے جس کے دو پر ہیں. اس پر میں سے ایک پر ہے خوف کا اور ایک پر ہے امید کا. ہم ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف سے امید بھی رکھتے ہیں اور ہم ہمیشہ اللہ رب العزت کا خوف بھی رکھتے ہیں. ان میں سے ایک پر بھی نہ ہو تو پرندہ نیچے آ جاتا ہے. یہ ہماری اللہ رب العزت سے محبت ہے. وہ جو محبت ہے اسے خشیت کہتے ہیں. اللہ رب العزت کی خشیت کہ میرے رب مجھے محبت بھی ہے تجھ سے، میرے رب مجھے آپ کا خوف بھی ہے، میں آپ کی ہیبت بھی اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہوں. یہ ہے وہ خشیت. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شخص آیا ہے عبداللہ، یہ آیا ہے یخشا، یعنی اللہ رب العزت نے ان کی کتنی عزت کر دی. اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ایک آیت نازل فرما دی یہ کہتے ہوئے کہ یہ شخص اللہ رب العزت کی خشیت رکھتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن شریف میں ایک آیت ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ رب العزت کی خشیت رکھتے ہیں وہ ہیں جن کے پاس علم ہے. اصل میں علم کا فائدہ یہی ہوگا جب تزکیہ ہوگا انسان کا تو دل میں خشیت پیدا ہوگی، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت پیدا ہوگی. یہ ہے جناب حضرت عبداللہ کا واقعہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب یہ آیت ابھی اسی صورت میں چل رہی ہے، یہ پہلی 16 آیت جو ابھی میں 11ویں آیت سے دوبارہ سے شروع کروں گا. یہ تمام آیات اسی واقعے کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا انہا تذکرہ. اب وہی ایک طرف حضرت عبداللہ جو کہ ایک نابینا شخص تھے، جن کا مکہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کا خاندان مضبوط تھا. دوسری طرف یہ 5 سردار ہیں جناب جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ہمارے سامنے ایک ترازو میں ان کو رکھ کے پیش کر رہے ہیں. دیکھو ذرا ان دونوں کو، اور کہہ رہے ہیں کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے. تذکرہ کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، یہ تو ایک یاد دہانی ہے.
فمن شاء ذکر، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان سرداروں کے سامنے کوئی زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر رہے تھے؟ وہ تو امت کی بہتری چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرما رہے ہیں یہاں پر، اور بالکل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سب کے سامنے فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ کا قول ہے کہ انہوں نے 2 مختلف آیات کے بارے میں یہ کہا، ان آیات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ چھپانا ہوتا نا قرآن شریف میں سے تو یہ چھپاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے بعد جب حضرت عبداللہ آیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے عزت میں اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے مرحباً اس شخص کے لیے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے سرزنش کی. حضرت عبداللہ کا میں اس کے بعد آپ سے ذکر کروں گا، ایک بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام رہا ہے. اس کے بعد مسلمانوں میں بھی ان کا بڑا مقام تھا. یہ ایک معجزہ ہے اور یہ قرآن شریف کے حق ہونے کا ثبوت ہے. کیوں؟ کیونکہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی طرف سے قرآن لکھے اور اپنے بارے میں ایسی بات لکھے؟ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، انہوں نے ویسے ہی بیان کر دی اور اس وقت سے اب تک پڑھی جا رہی ہیں. ہر مسلمان ان آیات کو پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، قبول کرنی ہے تو کرو، نہیں تو چلو مرضی ہے تمہاری. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا حشر کیا ہوگا. فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ. یہ قرآن کو آپ سمجھ رہے ہیں جناب، یہ جو سرداریاں بیٹھے ہوئے آپ کا خیال ہے یہ معمولی چیز ہے؟ فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں. آپ کے پاس تو قرآن شریف کی ہمارے پاس جو ہے یہ تو قرآن شریف کی نقل ہے نا، اصل تو لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں اللہ رب العزت نے وہاں پہ ڈالا ہوا ہے. وہاں سے پھر نجم النجم قرآن شریف ہمارے پاس آ رہا ہے. ہمارے زمانے میں تو آ چکا ہے، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آہستہ آہستہ وہاں پہ آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قرآن شریف کو آپ نے کو عام چیز سمجھ رکھا ہے. فی صحف مکرمہ، یہ جناب ایک بڑے مکرم، ایک بڑے بلند درجہ جو صحیفے ہیں ان کے اندر سے ہے. مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَا، نیک کاتبوں کے ہاتھ میں. یہ وہ جناب جو فرشتے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. کِرَامٍ بَرَرَا، نیک کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سرداروں کے انجام کے بارے میں بات کرتے ہیں. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ. ابھی میں جلدی سے چند آیات آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد ہم عبداللہ بن ابی مکتوم پہ واپس آ جائیں گے. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، لعنت ہو انسان پر، کیسا منکر حق ہے. من أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے. من نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ، نطفے کی ایک بوند سے. یہ وہ تمام مضمون ہیں جو ہم اس سے پہلے مختلف صورتوں میں دیکھ چکے ہیں. ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس کی تقریر مقرر کی. ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی. یعنی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ایک بڑا مشکل سا وقت ہوتا ہے اور کوئی بھی طبیب ہوتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس انداز میں وہ بچہ کس طریقے سے زندہ پھر بھی باہر آ جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے مختلف ادوار سے گزار کے بڑا کرتے ہیں. تو جناب وہ اس کے بعد اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی. ثم اماتہ فاخبرہ، پھر اس کے لیے اس کے بعد اس کو موت دی اور قبر میں پہنچا دیا. اور ہم سب کے ساتھ یہی ہوا ہے اور یہی ہونا ہے. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے بعد دوبارہ کھڑا کر دے گا اور ہم سب کے ساتھ یہی ہونا ہے. کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اسے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دہانی کروانی شروع کر دی. دیکھو بھائی وہی اسی طرح کی مثالیں جو پچھلی ہم چند صورتوں میں دیکھ چکے ہیں. ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اللہ تعالیٰ نے خوب پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو عجیب طریقے سے کھول دیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس کے اندر اگائے غلے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور سبزیاں ترکاریاں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغ، اور وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور طرح طرح کے پھل. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان کے طور پہ. اچھا اب ہم واپس آتے ہیں اس واقعے کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر کار جب وہ سور پھونکا جائے گا، جب کان بہرے کرنے والی آواز آئے گی، صاخہ کہتے ہیں اس کو. یوم یفر المرء من اخیہ، اس وقت انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے. یہ جو سردار تھے کیوں سردار تھے؟ انہیں سردار کیا چیز بناتی تھی؟ سوچیے ذرا اس کے بارے میں. یہ جتنے سردار وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کی سرداری کس چیز کے بلبوتے پر تھی؟ قبیلہ تھا نا ان کا،
قبیلہ کس بنیاد پہ بنتا تھا؟ بھائی بند، میرا بھائی ہے، میرے اتنے بھائی ہیں، میرے بھائیوں کے بیٹے ہیں، اس کے علاوہ میرے کزنز ہیں، یہ سارے کے سارے، یہ قبیلہ ہے، ہمارا قبیلہ اتنا بڑا ہے، تمہارا قبیلہ ہمارے قبیلے سے چھوٹا ہے، اس لیے ہمارا قبیلہ زیادہ طاقتور ہے. سرداری وہاں پہ ایسی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بچوں تم اپنے بھائیوں، سگے بھائیوں سے بھی بھاگو گے. کیوں بھاگو گے؟ اس لیے کہ اس دن واحد کرنسی ہوگی نیکیاں. اگر کسی نے کوئی خیر کی ہوگی تو پھر وہاں پر اس کو تولا جائے گا، وہ کہے گا یار تمہاری خیر کم ہے، وہ آ جائیں گے لینے کے لیے لوگ، تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، ذرا دو نا اپنی نیکیوں میں سے کچھ مجھے دو. وہ اس کی نیکیاں پھر اس کو دے دی جائیں گی. پھر دوسرا آ جائے گا وہ مانگنے کے لیے، تیسرا آ جائے گا، چوتھا آ جائے گا. کوئی نیکیاں کر کے بھی آیا ہے تو اس دن اس کی ساری نیکیاں دوسروں کے پاس، پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی تک مدعی ہوں گے. پھر کیا ہوگا جناب؟ ان کے گناہ اس بندے کے پلڑے میں جانے شروع ہو جائیں گے. تو اس دن ہر شخص اپنے سگے بھائی سے بھی بھاگے گا، بھائی نہیں، وہ امی ہی وہ ابھی، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، باپ سے بھی بھاگے گا. وہ صاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھی بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے علاوہ کسی کا ہوش نہ ہوگا. ابو جہل کہا کرتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے دھمکی دیتے ہو، مکے میں سب سے بڑی محفل میری ہے. اس دن اس محفل میں سے کسی شخص کو اور کسی کا ہوش نہیں ہوگا سوائے اپنے آپ کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن دو قسم کے چہرے ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ہوں گے جن کے اوپر آپ کو روشنی دمک نظر آئے گی، اے خوش ہوں گے، اے دمک رہے ہوں گے چہرے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے. ضاحکہ مطلب اس دن آپ کو ان کے چہرے پہ نظر آئے گا جیسے کوئی شخص بالکل کامیاب ہو جائے نا، ان کے چہرے پہ ایسی خوشی ہوگی. مستبشرہ کیوں؟ کیونکہ ان کو بشارت دی گئی ہے. وہ بس وہ کہہ رہے ہیں کہ بس مجھے بشارت مل جائے، میں بس گیا، خوش و خرم ہوں گے. لیکن دوسری قسم کے بھی چہرے ہوں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرًا، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر خاک اڑ رہی ہوگی. تَرْهَقُهَا قَطَرًا، ان کے چہرے بالکل بجھے ہوئے ہوں گے، بالکل سیاہ ہو چکے ہوں گے. أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، یہی وہ لوگ ہیں کافر اور فاجر. یہ وہ جو 5 سردار آپ کے پاس بیٹھے ہوئے یہ وہ لوگ. ابھی یہ مکہ کا نسبتاً ابتدائی دور تھا. صورت یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، میں البتہ واقعہ مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو آخری آیات ہے یہ ہمیں سمجھ آ جائے. مکہ کے ابتدائی دور میں آیات نازل ہوئی تھی. کچھ عرصے بعد ولید بن مغیرہ مر گیا. باقی میں نے آپ سے کس کس کا ذکر کیا تھا؟ امیہ بن خلف کا ذکر کیا تھا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ابو جہل. ان سب نے غزوہ بدر میں شرکت کی. غزوہ بدر میں سارے کے سارے مارے گئے، اس کنویں میں پھینکے گئے تھے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جناب یہ ابھی تک تمہاری بات سن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان سے وہاں پہ خطاب بھی کیا. یہ سب کے سب گئے وہاں پہ، ان لوگوں میں شامل ہو گئے. اولئک هم الکفرۃ الفجر. ایک تو یہ بات. دوسری طرف مدینے میں کیا ہو رہا تھا؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ان ابتدائی 2 صحابہ میں سے تھے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مدینے بھیجا. بیعت عقبہ ہوئی، پتہ چل گیا کہ مدینے جانا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینے بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ وہاں پہ جا کے جو لوگ مسلمان ہوئے انہیں قرآن شریف کی تعلیم دیں. حضرت مصعب بن عمیر بھی یہ کیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بھی کیا کرتے تھے. یہ سورت کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کیا چاہتے تھے؟ مجھے سکھائیں. وہ سیکھتے تھے نا، وہ سیکھتے قرآن شریف کے عالم بن گئے. اتنے بڑے عالم بن گئے کہ ان کو مدینے بھیجا گیا کہ مدینے کے جتنے صحابہ تھے جو بعد میں بڑے بڑے نام بنے، ان صحابہ کو قرآن شریف سکھانے والوں میں یہ تھے. 2 میں سے ایک یہ تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے آئے، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو کبھی کبھی امام بنایا جاتا تھا. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جاتے تھے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو گورنر بنایا جاتا تھا، مدینے کا گورنر بنایا جاتا تھا. اب ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اچھا اس میں کیا اہمیت ہے، اس میں کیا خاص بات ہے انہیں گورنر بنایا جاتا تھا؟ بھائی کسی شہر کا حاکم بنایا جاتا ہے ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اس کے پاس صلاحیت ہے. یہ شخص نابینا ہے، لیکن اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے بھی کچھ سکھا رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی آزمائش ڈالی ہے، کوئی ایک صلاحیت ان کے پاس نہیں ہوگی. اللہ رب العزت کے پاس ان کی وقت اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کون سی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، وہ وقت اس بنیاد پہ ہے کہ ان کی تقویٰ کیسی ہے. عبداللہ بن ام مکتوم کے پاس تقویٰ تھی اور اس کا ثبوت قرآن شریف میں آیات میں آ چکا تھا. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ مؤذن تھے.
اچھا اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے. حضرت عبداللہ فجر کی نماز کی اذان دیا کرتے تھے. دو مؤذن تھے نا, ایک دوسرے مؤذن کا پتہ کون سے تھے؟ حضرت بلال. حضرت بلال دیا کرتے تھے اذان قیام اللیل کی. اور اس کے بعد جب فجر کا وقت ہوتا تھا تو کون دیا کرتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. لیکن ذرا سوچئے, ذہن لگائیے اس کے اوپر, حضرت عبداللہ تو نابینا تھے, اور فجر کی اذان دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ پاؤں پھٹ رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو ایک دھاری سی نظر آتی ہے, اگر آپ نے تھوڑا سا کوئی وقت شہر سے باہر گزارا اور دیکھیے فجر کیسے نکلتی ہے تو آپ کو ایک دھاری سی نظر آتی ہے, روشنی کی ایک دھاری سی ہوتی ہے. ایک دھاری یوں کر کے آتی ہے پہلے, وہ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ وقت نہیں ہے, اسے فجر کاذب کہا جاتا ہے, جھوٹی فجر. اس کے بعد پھر یوں کر کے ایک دھاری نظر آتی ہے, وہ ہوتی ہے فجر. حضرت عبداللہ تو نابینا تھے, وہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے. تو جناب لوگ ان کو کہا کرتے تھے یا عبداللہ اصبح اصبح, یا عبداللہ ہو گیا ہے وقت, ہو گیا ہے جناب وقت. تو پھر حضرت عبداللہ اللہ اکبر یوں کر کے اذان دیا کرتے تھے. اس کے پیچھے ہمارے پاس فقہ میں جانے کا معاملہ نہیں ہے, وقت نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن اس کے پیچھے بڑی فائدے کی بات ہے. ایک فائدے کی بات ہم یہ لے لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ کچھ ایسے کام ہوں گے جن میں ہم نے ایک شخص کو اس کی تقویٰ کی وجہ سے ایک جگہ پر لگا دیا ہے, حالانکہ اس کے پاس ایک صلاحیت کم تھی, لیکن لوگوں نے وہ صلاحیت اس کی پوری کر لی. یعنی اس شخص کو اس کی تقویٰ کی وجہ سے اس قسم کا درجہ بھی دیا گیا. حضرت عبداللہ نے اس کے بعد, ان کی زندگی اتنی لمبی نہیں تھی. یہ جو دو صحابہ جن کو انہوں نے بھیجا تھا, اللہ کبھی موقع دے تو ہم کبھی حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں بھی بات کریں گے. وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے, بہت ہی پیارے صحابی تھے, غزوہ احد میں وہ شہید ہو گئے. دوسرے جو تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ 4-5 سال کے بعد تک زندہ رہے. اس کے بعد یہ بھی شہید ہو گئے. کیسے ہوئے میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ یہ ہوا جناب, ایک حضرت عائشہ کے ایک طالب علم تھے. حضرت عائشہ پڑھایا کرتی تھی, باقاعدہ عالمہ تھی, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی تھی اور پردے کے پیچھے سے پڑھایا کرتی تھی. ایک دفعہ ان کے ایک طالب علم تھے, ان کا نام تھا حضرت مسروق بن اجدع. حضرت مسروق جناب تشریف لائے, تابعی تھے, صحابہ میں سے نہیں تھے, تابعی تھے, یعنی چھوٹی عمر کے, آپ یوں سمجھ لڑکا وڑکے تھے. تو وہ آئے اور تعلیم حاصل کر لی. اس دن آئے کتابیں لے کے اور حضرت عائشہ کے پاس آئے, اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ جناب ایک بندے کے پاس جا رہی ہیں اور اس کے سامنے پھل کاٹ, بڑے اس زمانے میں کوئی بڑا خاص قسم کا پھل تھا, آپ سمجھیں کہ کینو مالٹا ٹائپ کی کوئی چیز تھی جو ان کے پاس ہوا کرتی تھی, کوئی بڑی مہنگی چیز تھی. وہ کاٹ کے جناب اور تھوڑا شہد تیار کیا ہوا ہے, جیسے کوئی بڑا مہمان نہیں آتا, جیسے حضرت عائشہ کے اپنے والد آ گئے ہوں, اس طرح وہ جا کر مہمان کے سامنے رکھ رہی ہیں. تو مہمان کے طور پر دیکھا وہ نابینا آدمی بیٹھا ہوا وہاں پہ. تو حضرت مسروق نے سارا واقعہ دیکھا اور اس کے بعد پوچھا کہ یا ام المؤمنین, آپ ذرا مجھے بتائیے یہ کون شخص ہے جس کی آپ اتنی خاطر کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہیں عبداللہ بن ام مکتوم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصے بعد کا واقعہ ہے. یہ ہیں عبداللہ بن ام مکتوم, یہ وہ ہیں جن کے بارے میں سورہ عبس کی وہ آیات نازل ہوئی تھی. پورا واقعہ حضرت مسروق کو بتایا. اس کے بعد کہا کہ یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے پر یہ لازم ہے کہ ان کے ساتھ عزت کا سلوک کرے, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے, لیکن اس کے بعد اب ظاہری بات حضرت عائشہ ہیں یا ان کی باقی امہات المؤمنین جو باقی ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ وہی عزت کا سلوک جو کرنا ہے وہ کرنا. حضرت عبداللہ کو ہمیشہ سے بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ جہاد میں حصہ لیں. قرآن شریف میں آیات آتی تھیں جہاد کے بارے میں اور کتنا درجہ ہے ان لوگوں کا. جب غزوہ بدر کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت حضرت عبداللہ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ, میں مانتا ہوں کہ آپ نے مجھے کوئی عذر دے دیا ہے, لیکن میرے لیے کوئی عذر آپ نازل کریں. اب ظاہری بات ہے ایک بندہ ہے, اس کے بارے میں قرآن شریف میں کچھ آیات نازل ہو گئی ہیں, تو اب اس کی تھوڑی سی اتنی ہمت ہے کہ اللہ میں اس طرح کی بھی دعا کر سکتا ہے. تو انہوں نے اس طرح کی دعا کی. اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعا سنی, اور قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی. وہ آیت ہے جناب کہ برابر نہیں ہے وہ مسلمان, پاس یہاں رکھی تھی وہ آیت, مسلمانوں میں سے وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاد میں نہیں جا رہے, وہ اور وہ مسلمان جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا, وہ برابر نہیں ہے, سوائے اولِ الضرر, سوائے وہ جن کو کوئی ضرر پہنچ چکا ہے, جیسے عبداللہ بن ام مکتوم کو ایک ضرر تھا. اور یہ آیت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مطابق اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت عبداللہ وہاں بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے تھے کہ اللہ میرے سے دعا کرے, میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی. یہ اس کی شان نزول ہے. یعنی ایک بندہ, اس کے لیے اللہ رب العزت نے شان نزول کے مطابق 2 دفعہ آیت نازل ہوئی.
پھر وقت گزر گیا اور وہاں اس جہاد میں تو انہوں نے حصہ نہیں لیا، کسی جہاد میں حصہ نہیں لے سکے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے انہیں گورنر بنا دیتے تھے اور واپس آ جاتے تھے اس کے بعد. پھر جناب جنگ قادسیہ ہوئی حضرت عمر کے زمانے میں. حضرت ابو بکر فوت ہو چکے تھے. جنگ قادسیہ مسلمانوں اور فارس کے درمیان ہوئی تھی. فارس یعنی جو ایران کا بادشاہ تھا یزدگرد، اس کی حکومت تھی، اس کے درمیان ہوئی تھی. فارس اس زمانے کی بڑی آپ سمجھ سپر پاور تھی اور بڑے مغرور قسم کے لوگ تھے. تو اس جنگ میں ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک اس کو کہتے ہیں واقعۃ السلاسل، اس میں کہیں مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور پھر فارس والوں نے کہا یار ان لوگوں کو ایک ہی دفعہ حملہ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. انہوں نے پوری تیاری کی. اس تیاری میں بتایا جاتا ہے کوئی 1,00,000 کی نفری لے کر وہ آئے. اس زمانے میں توپیں ووپیں نہیں ہوتی تھی، جتنا بندہ لے آؤ وہ جس کے پاس زیادہ بندہ ہوگا وہ جیت جائیں گے. تو وہ 1,00,000 کی نفری لے کے آ گئے. ادھر حضرت عمر کو پتہ چلا وہ 1,00,000 لے کے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہمیں بھی تیاری کرنی ہے. حضرت عمر نے منادی کروا دی، اعلان کروا دیا بھائی جو جو جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں وہ لے، ضرورت ہے ہمیں. اعلان کر دیا، فتویٰ دے دیا کہ اب جہاد ہمارے اوپر لازم ہو گیا، اب تو دفاعی جہاد ہو گیا ایک طریقے سے. تو اس جہاد کے بارے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے بھی سنا. ابھی تک میں نے یہ جو آپ کے سامنے آیات کھول کے رکھی ہوئی کسی وجہ سے کھول کے رکھی ہوئی ہے، ذرا دیکھیے گا کہ اس دن جو چہرے ہنس رہے ہوں گے یہ کسی وجہ سے میں نے کھول کے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ حضرت عمر کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے بھی ذرا جنگ کے ساتھ روانہ کر دیجیے. حضرت عمر نے کہا بھیا آپ کیا جنگ کر سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی جنگ ہوگی، آپ جانتے ہیں کہ آپ دیکھ نہیں سکتے. حضرت عمر ہمیشہ مسلمانوں کی خیرخواہی کی بات کیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ کی محبت میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نہ ایسا نہ کیجیے. حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کو کہا کہ دیکھیے میں ان کو ذرا قرآن شریف سناؤں گا، قرآن شریف رات کے وقت ہم ذرا قیام اللیل میں سناؤں گا ان کو. خیر حضرت عمر نے ان کا جذبہ دیکھا اور پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں. تو حضرت عبداللہ جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے، چلے گئے مسلمانوں کے ساتھ، سرحد پہ پہنچ گئے. جنگ ہوئی. جنگ خطرناک جنگ تھی اور اس کے واقعات کا ذکر کرنا تو میرے لیے وقت نہیں میرے پاس. البتہ میں صرف حضرت عبداللہ کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حضرت عبداللہ وہاں پہ قرآن شریف تو سنا رہے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے شامل بھی ہونے دو. تو صحابہ نے کہا کہ آپ کیا شامل کیا کریں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو، تم لوگوں کو اس جنگیں جب ہوتی تھی نا تو جو بھی فوج لڑی ہوتی تھی اسے اپنا ایک جھنڈا وہاں پہ رکھنا پڑتا تھا اور جھنڈے کا اوپر ہونا ضروری تھا، اسے رایا کہتے تھے، رایا. تو رایا اوپر ہو تو پتا تھا کہ یہ فوج ابھی لڑ رہی ہے، رایا گر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ فوج میں بھگدڑ مچ چکی ہے. تو جس کے پاس رایا ہوتا تھا وہ بڑا اہم آدمی ہوتا تھا، اس نے رایا پکڑ کے یوں کھڑا ہونا ہوتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کا رایا ابھی تک ہے، یا جو دوسری طرف تھے ان کا بھی ایک رایا ہوا کرتا تھا. حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم ایسا کرنا، تم رایا مجھے دے دو، میں رایا پکڑ کے کھڑا ہوں گا. تو وہ تھوڑے سے جھجک رہے تھے، باقی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کمانڈر تھے، انہوں نے رایا ان کو دے دیا. حضرت عبداللہ نے جہاں پر وہ گئے انہیں بتایا کہ یہاں کھڑا ہونا ہے، نظر تو انہیں کچھ نہیں آ رہا تھا، انہوں نے زرہ پہنی، زمین کھودی تھوڑی سی، اپنے پاؤں اس میں دبا لیا اور اس کے بعد انہوں نے رایا یوں پکڑ کے کھڑے ہو گئے. 3 دن جنگ ہوتی رہی، صبح ہوتی تھی رات کو رکتی تھی، صبح ہوتی تھی رات کو رکتی تھی، صبح ہوتی تھی رات کو رکتی تھی. تیسرے دن مسلمانوں کو فتح ہوئی. اس کے بعد جا کر انہوں نے اپنے شہداء کو تلاش کرنا شروع کیا. اس جنگ میں مسلمان 30,000 مسلمانوں نے شرکت کی تھی، جن میں سے 8,500 شہید ہو گئے تھے. ان 8,500 میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھے. مسلمانوں نے انہیں ایسے پایا، ان کے پاس گئے، وہ زمین پر گر چکے تھے، ٹانگیں اسی طرح زمین پر گر چکے تھے اور ان کا جھنڈا یہ سینے سے یوں لگا ہوا تھا. میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ آیت رکھنا چاہتا ہوں، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، حشاش بشاش، خوش و خرم ہوں گے. یہ ان لوگوں کے چہرے ہیں جن کی تقوی ان کے عمل میں نظر آتی ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بے شک آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن ان کا دل دیکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حوالے سے بھی قرآن شریف میں بتایا ہے کہ اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ کا دل دیکھتا تھا، وہ اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے. انشاءاللہ آخرت میں کریں گے، لیکن اپنے دل سے انہوں نے ہمارے لیے ثابت کر دیا، ایک مثال قائم کر دی. ہم تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری آنکھیں اور دل بھی اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں اپنی طرف سے ہم کوشش کریں کہ کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد